پہلے بات کرتے ہیں کراچی میں سانحہ گل پلازا کو 9 روز گزر گئے ہیں۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا۔ ضلعی انتظامیہ نے ریکوری اور تلاش کا کام آج مکمل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اس وقت ہماری نمائندہ فروا علی وہاں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ فروا، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور یہ آپریشن کب تک مکمل کر لیا جائے گا؟ ہاں جی بالکل، گل پلازا کی جو آگ تھی اس کی نظر کئی زندگیاں ہوئیں، کئی لوگوں کے جو کاروبار تھے اس سے متاثر ہوئے۔ اس وقت یہ صورتحال کا سامنا ہے کہ اب جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج 90% کام جو ہے سرچ کا مکمل ہو گیا ہے اور آج جو ہے وہ آخری روز ہے جو ملبہ ہٹانے کا کام تو جاری رہے گا، لیکن جو سرچ کا عمل ہے وہ آج آخری روز میں داخل ہو گیا ہے۔ جبکہ 80 سے زائد جو افراد ہیں وہ مسنگ ہیں، اس میں تقریباً 80 میں سے 70 سے زائد افراد جو ہے وہ جابحق ہیں اور 24 کی جس میں سے شناخت کر لی گئی ہے۔ باقی کے جو ڈی این اے ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، فیملی سے رابطے کیے جا رہے ہیں تاکہ ڈی این اے سیمپلز اکٹھا کر کے زیادہ سے زیادہ جو افراد ہیں ان کی شناخت کی جا سکے۔ ابھی ملبہ ہٹانے کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے لگاتار، کہ اگر کوئی باقیات، کیونکہ رات کے وقت بھی کچھ باقیات جو ہے وہ ملی تھیں، تو ابھی یہی عمل جاری ہے کہ کوئی باقیات اگر ہو تو اس کو ڈھونڈ لیا جائے۔ جی ٹھیک فروا، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شادی کی تقریب میں خودکش حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمے میں دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں شہاب الرحمان سے۔ شہاب، بتائیے گا اس مقدمے کے بارے میں۔ جیدے کے ڈی خان کے علاقے قریشی موڑ پر واقع شادی کی تقریب میں ہونے والے خودکش دھماکے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ انسداد دہشت گردی سمیت دیگر تعزیراتی دفعات کے تحت تھانہ سی ٹی ڈی خان میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے متن کے مطابق دھماکہ خودکش تھا جس میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ ایف آئی آر میں بتایا گیا کہ شادی کی تقریب کے دوران مہمانوں کے کمرے میں زوردار دھماکہ ہوا جو رات 9:35 پر پیش آیا۔ دھماکے کے نتیجے میں کمرہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا جبکہ لاشوں کو ملبے سے نکالا گیا۔ واقعے کے فوراً بعد تفتیشی ٹیم نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کیے جبکہ ڈی این اے سیمپلز اور دیگر فرانسک شواہد بھی حاصل کیے گئے ہیں۔ واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا جبکہ مزید جو تفتیش ہے وہ بھی اس وقت جاری ہے۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ اپڈیٹس کے لیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ محسن نقوی کا ژاؤ شیرین کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ان کا کہنا تھا کہ سب آپ کی حیرت انگیز رفتار کے محترف ہیں۔ پاک چین دوستی مضبوط بنانے کے لیے آپ نے غیر معمولی کام کیا ہے، چینی قونصل جنرل نے ایسا کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سے بھائیوں جیسا تعلق ہے اور آئندہ بھی رہے گا۔ لاہور میں آپ کی کمی کو ہمیشہ محسوس کیا جائے گا، محسن نقوی کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ مشترکہ مفادات کے شعبوں میں باہمی تعلقات آگے بڑھ رہے ہیں۔ ستمبر میں چین کا دورہ کروں گا، اپنے بھائی سے ملاقات کروں گا۔ محسن نقوی کا چینی قونصل جنرل کو کھلاڑیوں کے دستخط شدہ بیٹ کا تحفہ۔ چینی قونصل جنرل نے محسن نقوی کو چینی صدر کی کتاب کا تحفہ دیا ہے۔ آپ کو یہاں اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے چین کے قونصل جنرل کی ملاقات۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا این ایچ اے کو خراج تحسین۔ شدید برف باری کے باوجود قومی شاہراہوں کو کھلا رکھا گیا۔ عبدالعلیم خان کی جانب سے کہا گیا کہ این ایچ اے ٹیموں کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فیلڈ سٹاف نے مری، چترال، بلوچستان، جی بی آزاد کشمیر میں فرائض انجام دیے ہیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ مشکل ترین حالات میں فرائض کی انجام دہی پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شاہراہوں پر نمک پاشی، مشینری کے بروقت استعمال سے حادثات کا تدارک ممکن ہے۔ عبدالعلیم خان کا مزید برف باری کے لیے این ایچ اے کو مکمل تیار رہنے کا حکم۔ مری نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی ہے۔ تحت نگاہ ہر طرف پھیلی برف نے ملکہ کوثر کے حسن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ برف باری کا سلسلہ تھمنے کے بعد تیز دھوپ نکل آئی ہے جبکہ سیر سپاٹے کے لیے آنے والے سیاحوں کی بڑی تعداد سہولیات اور انتظامات کے ساتھ ساتھ ہوٹلز مالکان اور ٹرانسپورٹرز کے ہاتھوں لٹنے کا شکوہ کرتے نظر آتے رہے۔ قمر المنور کی رپورٹ دیکھیے۔
حد نگاہ تک پھیلی برف، اس پر تیز دھوپ، ملکہ کوہسار کے خوبصورت نظارے اور بھی پر رونق ہو گئے۔ ریکارڈ برف باری نے دور دراز سے آنے والے سیاحوں کی سیر کا لطف دوبالا کر دیا۔ ہم یہاں پہ کل رات ہی آئے ہیں اور ہمیں بہت مزہ آیا۔ مری ٹو مچ انجوائمنٹ والا پلیس ہے اور ہم جب سے مری میں آئے ہیں یقین کریں ایک سیکنڈ کے لیے ہم نے اسٹے نہیں کہیں کیا کیونکہ دل ہی نہیں کرتا۔ موسم اور نظارے جتنے پیارے، سہولیات کا اسی قدر فقدان۔ یہاں پہ ہم فرسٹ ٹائم آئے ہیں شادی کے بعد، یہاں کی فیسلٹیز تو مطلب سمجھے زیرو ہے۔ مری آنے والے سیاحوں کو لوٹنے میں ٹرانسپورٹرز اور ہوٹلز مالکان کے درمیان سخت مقابلہ جاری۔ دونوں نے پرانے ہتھ کنڈے اپنانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ جیسے جب برف باری ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہوٹل کے چارجز بڑھا دیے گئے ہیں اور کافی مسئلہ بھی ہو رہا ہے لوگوں کو۔ یہاں پر ہیٹر اگر روم میں لگا ہوا ہے تو وہ آن نہیں کرے، اس کے الگ سے چارجز لے رہے ہیں۔ ہم جب اوپر آئے تھے تو ہم نے 3000 پے کیے تھے، بٹ اب یہاں سے جانے کے لیے نیچے اترنے کے لیے 10,000 روپے اور گاڑیاں مل بھی نہیں رہی ہیں اور فیسلٹی بالکل زیرو۔ ایکسٹریم لیول پہ بلیک میلنگ ہوتی ہے یہاں پہ۔ سیاحوں کے لیے مری آنے والی مرکزی شاہراہیں تو کھول دی گئی، لیکن مال روڈ سمیت دیگر چھوٹی سڑکوں پر پڑی برف تاحال وہیں کی وہیں ہے۔ مظفر آباد میں شدید برف باری کے بعد سیاحتی علاقوں سے رابطہ سڑکیں بند ہو گئی ہیں۔ سیاحوں کو بالائی مقامات تک پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد پیر چناسی کی طرف جانے والی رابطہ سڑک پر موجود ہیں۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے امیر الدین سے۔ جی امیر الدین، بتائیے گا۔ جی بالکل، آزاد کشمیر کے سیاحتی علاقوں میں اس وقت سیاحوں کا رش ہے۔ بڑی تعداد میں سیاح جو ہے رخ کر رہے ہیں برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے، اور اس وقت ہم موجود ہیں پیر چناسی کی شاہراہ پہ، اور یہ پیر چناسی ٹاپ تک تو نہیں کھلی لیکن یہاں جو ہے زائد چوک تک یہ کھلی ہے اور یہاں پر سیاح جو ہے موج مستی کر رہے ہیں۔ ایک فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، الحمدللہ راول پنڈی سے میں آیا ہوں، تو لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ سب کچھ اچھا ہے لیکن یہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ ہم راستے میں جب مظفر آباد سے آئے تو تقریباً 10 سے 15 منٹ کا راستہ ہم نے طے کیا آگے سے، ہمیں جو ضلعی انتظامیہ وہاں پہ صرف اس لیے کھڑے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس آگے آپ اوپر نہ جائیں۔ یہ آپ نے گفتگو سنی یہاں آنے والے سیاحوں کی، ان کا کہنا ہے کہ اگر سڑک کھول دی جائے تو وہ پیر چناسی ٹاپ تک بھی جا سکتے ہیں۔ جی اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ گلگت بلتستان میں حالیہ برف باری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ پہاڑوں اور وادیوں میں ہر طرف برف کے نظارے، معمولات زندگی متاثر۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی ہے۔ مزید جانتے ہیں گانچے سے ہمارے نمائندے ذوالفقار علی صدیقی سے۔ جی ذوالفقار، بتائیے گا۔ جی بالکل، گلگت بلتستان کا ضلع گانچے ان دنوں جو شدید سردی ہے اس کی لپیٹ میں ہے۔ اگر ہم دیکھا جائے تو پچھلے دنوں یہاں پر جو برف باری ہوئی تھی اس کے بعد سے یہاں پر جو موسم ہے وہ انتہائی سرد موسم یہاں پر ہو چکا ہے۔ خاص کر اگر ہم رات کے 10 بجے کے بعد اور صبح جو 9 بجے تک صبح کے اس ٹائم جو شدید سردی کا اثر یہاں پر محسوس کی جا سکتی ہے۔ اس موسم کے جو پیشن گوئی کے مطابق آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں برف باری کی بھی امکانات ظاہر کیے ہیں۔ خپلو کا خوبصورت میڈوز ہے، بروک ہے، ہنجور بروک، وہاں پر برف باری ہوئی ہے، شدید قسم کی برف باری، اور پہاڑوں پر برف باری وقتاً فوقتاً جاری بھی ہے۔ تو ضلعی انتظامیہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ جی بی ڈی میں ہے، این ڈی میں ہے، انہوں نے بھی احتیاطی تدابیر، انہوں نے ہائی الرٹ، انہوں نے الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ غیر ضروری سفر ہے اس سے اجتناب کرے۔ جی اپڈیٹس کے لیے بہت شکریہ۔ اب بات کریں سیالکوٹ کی تحصیل ڈسکا میں افسوسناک حادثہ۔ تیز رفتار کار سروس روڈ پر کھڑے ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی ہے۔ حادثے میں 2 کمسن بچوں سمیت 5 افراد جاں بحق جبکہ 1 زخمی ہو گیا ہے۔ ریسکیو اہلکاروں نے لاشوں اور زخمیوں کو THQ اسپتال منتقل کر دیا ہے۔ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں میں 3 سال کی عزا، 6 سال کا زمان، 29 سال کا عمران، 36 سال کا سلمان اور 58 سال کا اسلام شامل ہے۔ اہل خانہ کے مطابق جاں بحق افراد سالگرہ کی تقریب سے واپس آ رہے تھے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈسکا ٹریفک حادثے میں 5 افراد کے جاں بحق ہونے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے سوگوار خاندان سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔